نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ یا کیوں نہ ہمیں کوئی مہلت تھوڑی سی اور دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں؟ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں بھی ایک دو بہت ہی اہم پوائنٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھے، اور خاص طور پر آیت نمبر 82 جو ہے، جس میں قرآن مجید پر تدبر کرنے کی اہمیت کا ہمیں کچھ اندازہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر سوچ تجبر کر کے، غور و فکر کر کے
اس کے پورا احاطہ کر کے اس کے پس منظر کا، حالات و واقعات کا، اس کے کنٹیکس کا، اس کے ساتھ جو احادیث ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جمع کر کے ایک نتیجے پر پہنچا جائے، تو پھر کوئی شک نہیں یا کوئی دو رائے نہیں کہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی باتوں میں، اس کے قول میں، اللہ کے قول میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ تو ہماری سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے، علم کی کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم اگر اختلاف میں پڑ جائیں یا کچھ چیزوں کو نہ سمجھ سکیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے وہ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے، اور وہی جو منافقین کا رویہ جو ہے جہاد کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں، وہی سلسلہ جو ہے وہ ابھی آگے بھی تھوڑا چلے گا، اور آگے بھی کچھ جو اہم پوائنٹس جو ہیں آج کی سبق میں وہ ہم مختصر انداز میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اکثر جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے وہ موضوعات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو آیت نمبر 83 سے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، امر کوئی معاملہ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، من الامن و او الخوف، چاہے وہ امن کے بارے میں ہو، چاہے وہ خوف کے بارے میں ہو، اذاعوا، تو وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، اذاعوا اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں، بھی اس کو، تو وہ اس معاملے کو علی الاعلان سب کے سامنے پھیلا دیتے ہیں، سب کے سامنے مشہور کر دیتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت بھی آج کے سبق میں ایک اہم سبق ہمارے لیے، ایک اہم نصیحت ہمارے لیے، گو کہ یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور اپنی جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے ایک بہت ہی وسیع، بہت ہی وسعت رکھتی ہے۔ اس کے احاطہ جو ہے وہ ہم مختصر وقت میں شاید ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس کے بارے میں مزید سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 جو ہے اس میں جب آئے گا تو اس میں ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کہتی ہے ہمیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے بعد میں بھی، سورۃ الحجرات میں بھی، لیکن اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو ہم اپنے ذہن میں ضرور بٹھائیں گے آج۔ ایک تو اس آیت کے نزول کے وقت اس کے حالات و واقعات کی طرف اگر ہم دیکھیں، تو اس کا سیدھا سیدھا سا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں، یہ مختلف معاملات میں جو خبریں ملتی ہیں مختلف طرح کی، ان کو نمبر ایک تو ان کی یہ غلطی یا ان کا یہ گناہ یا ان کا یہ قصور یا ان کی یہ برائی کہ وہ یا تو اپنی طرف سے گھڑ پاتے ہیں باتیں، وہ تو کہیں سے کسی نے گڑی بات، لیکن کوئی گھڑی گڑائی بات، کوئی ایسی بات جو چاہے سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کو اینالائز کیے بغیر، اس کی سینسیٹیوٹی کو سمجھے بغیر وہ دوسروں تک پھیلا دیتے ہیں، دوسروں تک مشہور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور کئی دفعہ فائدہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، کہ کئی دفعہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مطلب اچھا جو ہے اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ تو دونوں بہت سارے مختلف پہلو جیسا کہ تذکرہ کیا کہ من الامن والخوف، امن سے یا خوف سے، اس میں بہت سارے مختلف اینگلز، بہت سارے مختلف طرح سے اس میں ذکر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا اس وقت کا طرز عمل تھا، خاص کر جو ایک دو دفعہ تذکرہ ہوا کہ جنگ احد کے بعد جو ایک سنسنی پھیلی اور جو ایک بے چینی پھیلی، مسلمانوں میں تو ایک یکجانیت یا ایک سبق جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن مشرکین اور کافر اور یہود و نصارہ، ان میں ایک امید جو ہے جاگ اٹھی کہ اب ہم مسلمانوں کے خلاف اگر اکٹھے ہوں گے تو ہم شاید ان کو مطلب ختم کر سکیں یا ان کا راستہ جو ہے وہ روک سکیں۔ تو اس اعتبار سے بہت ساری مختلف افواہیں جو ہیں، بہت ساری مختلف خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی، کبھی تو
امن کی خبریں پھیلائی جاتی کہ مسلمانوں نے جو طاقت حاصل کی ہے، دوسرے جو لوگ ہیں وہ اب اس سے ڈپریس ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں تو اچھی خبر ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، کہ جو سننے والا ہے اگر اس کی تعریف کی جائے یا اس کو یہ باور کیا جائے کہ تم اب سیف ہو، تمہیں کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم نے ایک ایسی اچیومنٹ کر لی ہے کہ اب تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اس میں ایک کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس میں ایک مطلب منفی رجحان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنی بجائے اس کے کہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، تھوڑا سا وہ سلو پروسیس ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے خوف کے بارے میں، ڈرانے کے بارے میں، کہ دیکھو مشرکین جو ہے یا یہ مختلف طرح کے جو گروہ ہیں وہ اتحاد کر کے آپس میں ایک بڑا لشکر بڑے شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو یہ خوف پھیلانے کی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹا انداز میں اس کو پھیلا دیا گیا، جس سے مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہو جائیں اور اپنے معاملات جو ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یا سچی بھی ہو سکتی ہے، سچی خبر جو ہے اس کو بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت منافقین کا رویہ جو تھا وہ تھا، اور اس کے وقت کے حالات و واقعات میں اس کے بہت ساری مثالیں یا بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہمارے سامنے ہماری تاریخ میں رونما ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں تقریباً ایک جیسی روایات ہیں، تھوڑا سا ان میں الفاظ کا فرق ہے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، منافقین نے یہ خبر پھیلا دی، ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے اور دیکھا کہ مسجد میں لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں، ان سے برداشت نہ ہو سکا حضرت عمر سے، تو حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی گھر میں، ان کے حجرہ میں، اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ اکبر، پھر انہوں نے آگے جو حدیث جو ہے وہ کوٹ کی، اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اس موقع پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس بارے میں نے اپنی تحقیق کر لی تھی، اس افواہ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے، یا اس کی تحقیق یا اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی تحقیق کر لی تھی، تاکہ کوئی غلط خبر ہے تو وہ نہ پھیلے۔ تو لہذا اس واقعے کے ساتھ بھی اس آیت کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اس جھوٹی خبر کی تصدیق کے بعد پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں صحیح مسلم میں، جیسا کہ ہے کہ جھوٹی خبر پھیلانا یا اس افواہ کا حصہ بن جانا وہ کس قدر ایک سینسٹیو اور کریٹیکل ایک میٹر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ خود اپنے منہ سے جھوٹ بکے یا خود وہ جھوٹ گھڑتا رہے، اس کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی سمجھ بوجھ کے وہ آگے فارورڈ کرتا جائے، فارورڈ ایز ریسیو کرتا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک برائی والی بات ہے کہ خبروں کو پھیلانا اور بغیر تحقیق کے خاص کر پھیلا دینا۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں مزید بھی ہم اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم فردر جو ہے کچھ پوائنٹ جو ہمارے کلیئر ہوں گے۔ پہلی بات جو ہے تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کہنا وہ تو بذات خود ایک بہت ہی برا گناہ کا کام ہے۔ اب جس نے کوئی خبر سنی اس کو بغیر تحقیق کیے
बगैर कुछ सोचे समझे उसको मशहूर कर देना, ये दूसरा अहम नुक्ता है जो कि एक बुरा अमल है, जिसको यहाँ पर मना किया गया। ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल तज़किरा किया गया। और फिर उससे भी बढ़कर जब भी कोई खबर मिले तो उसके बारे में हिदायत क्या है, रहनुमाई क्या है, और रवैया क्या होना चाहिए। वलो रुद्दूहु, अगर वो पहुंचा देते उसे इलर रसूल, रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आ- व इला उलिल अमरी, और असहाब इक्तदार की तरफ, उलिल अम्र की तरफ। अब ये उलिल अम्र वही हैं जिनका हमने पहले तज़किरा किया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र। तो ये वही उलिल अम्र की डेफिनेशन जो है वो बहुत वसी होती है। साहब इक्तदार, साहब हैसियत, साहब इक्तदार, साहब मतलब हुकूमत, लोग जो हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है पूरे ग्रोह को या मुल्क को या किसी तंजीम को या किसी इदारे को या किसी घराने को मतलब उनको गाइड करने के लिए, उनके इंतजाम करने के लिए। तो ये सारे उलुल अम्र जो है वो तो ये बहुत वसी डेफिनेशन, वो सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पर आती है। तो अगर वो पहुंचा देते उस खबर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, या और उलिल अम्र तक, मिनहुम, जो उनमें से हैं, अलिमहुल्लज़ीना, अलबत्ता जान लेते वो लोग, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उलिल अम्र जो है वो जान लेते, तहकीक कर लेते या समझ बूझ रखते, यस्तंबितूनहु, फिर वो सही नतीजा अखज़ कर सकते उससे, फिर वो समझ बूझ कर सोच विचार करके, कुछ तहकीक करके, कुछ डिस्कशन करके, कुछ पूरी तरह से उसके ऊपर मतलब गौर व फिक्र करके एक अच्छा नतीजा उससे अखज़ करते कि झूठी खबर होने की शक्ल में इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, सच्ची खबर होने की सूरत में इसके ऊपर क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। तो अगर वो उसे उलिल अम्र या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते, जो सही नतीजा अखज़ करते सोच समझकर, मिनहुम, उनमें से, तो यही उनके लिए बेहतर होता। तो अब तीसरा जो अहम नुक्ता हमें पता चलता है कि कोई ऐसी खबर, अगर तो कोई ऐसी खबर है, ख्वाम खा से खबरें आगे फॉरवर्ड करते रहना और मतलब फैलाते रहना, इससे यहाँ पर मना कर दिया गया। अगर कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कोई बात या कोई मामला जो है वो सामने आए, तो बजाय उसको फैलाने के कोई ऐसे फर्द तक उसको पहुंचाया जाए जो कि साहिब हैसियत हो, जो साहिब इक़्तिदार हो, जो उसके रेलिवेंट हो, जो उसके ऊपर सोच विचार करके उसके बारे में अच्छी मतलब अच्छा नतीजा या कोई हिकमत अमली तैयार करके उसके मुताबिक अपने आप को या अपनी आवाम को या अपने लोगों को सेव कर सकता है, रास्ते निकाल सकता है कि अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये रवैया होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। ये एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज जो है अल्लाह ताला ने इस आयत के इस हिस्से में हमें तज़किरा कर दिया। इसमें हमें हिदायत भी मिली, रहनुमाई भी मिली, बुराई की तरफ इशारा भी कर दिया, उससे बचने का हुक्म भी इसमें यानी इसी में छुपा है। और फिर उसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें तज़किरा कर दिया इस आयत मुबारका में। अगर हम अपना माजी देखें तो हमारे माजी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो उस झूठ की वजह से, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वाकयात जो हैं वो सरजद हो चुके हैं। बेशुमार वाकयात हैं जो हम माजी से भी कोट कर सकते हैं, आज के दौर से भी कोट कर सकते हैं। माजी में अगर हम देखें तो बेशुमार ऐसी मिसालें, जैसा कि तज़किरा हुआ वाक़या इफ्क जो है वो हमें याद होगा कि मतलब जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर मुनाफिकीन ने एक झूठा बहतान जो है वो बांधा, और उस बहतान में फिर वो जो खबर फैली, उस खबर को फैलाने में फिर कुछ मतलब मासूम मुसलमान जो है वो भी इस फितने में अनजाने में शामिल हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो जो है वो हमारे सामने डेवलप हुआ। तो अगर मुसलमान हमारे जो भाई हैं, ये बहुत बड़ा वाकया और बहुत बड़ी उसमें मतलब सबक जो है वो हमारे लिए छुपा हुआ है, कि अगर उसके ऊपर तहकीक कर ली जाती है और बगैर फैलाए, बजाय इसके कि इधर उधर बातें करते, सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हज़रत अबू बकर से जाकर सीधा सीधा तज़किरा किया जाता, जो कि उनके साहिब हैसियत थे, साहिब इक़्तिदार थे, तो ये मामला जो है यहाँ तक ना पहुँचता। उसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो है, उसकी खबर जब फैलाई गई तो उसके नतीजे में कैसे मुसलमान जो है मुत्तहिद हुए।
اس کی خبر تو پھیلائی گئی تھی ان کے شہادت کی، تاکہ مسلمان جو ہے وہ تھوڑے سے کمزور ہوں اور فکر میں پڑے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ خبر پھیلانے والوں کے لیے الٹا ہوا، اور مسلمان جو ہے وہ تو اور زیادہ شدت کے ساتھ آپس میں متحد ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا، اور پھر وہ درمیانی راستے تلاش کرنے لگے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان کے دور میں بہت ساری مطلب ایسی خبریں جو ہیں وہ ہوئیں، بڑا بازار گرم رہا۔ کربلا کا جو واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کس طرح سے نیگیٹو رول جو ہیں پلے کیے، ہمارے عثمانی سلطنت جو ہے اور اسپین کے اوپر حکومت جو ہے ایک بڑی وسیع ایک اقتدار جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لیکن وہ پھر بہت ساری ایسی افواہوں کا شکار ہوا، بہت ساری ایسے جو جس کو کہتے ہیں پراپاگنڈا جو ہے ان کا شکار ہوا، اور پوری پوری سلطنتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور بطور خاص تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ آج کا اب ہم سورہ حجرات میں جا کر اس کو تفصیل میں دیکھیں گے، لیکن یہ اہم نوٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر سینسٹیو ہو چکا ہے، اور کس قدر یہ بھیانک نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے لا سکتا ہے اگر ہم اس میں احتیاط نہ برتیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں جھوٹی خبریں جو ہیں وہ جگہ جگہ پر پھیلائی جاتی ہیں، ایپس وغیرہ استعمال کر کے اس کے ذریعے سے پھر اس کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بہت ساری بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ جو سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرتے ہیں وہ ان کا بخوبی اندازہ کر لیں گے کہ کسی کمپنی کے مطلب پرافٹ کے بارے میں، یا کسی کمپنی کی جو فیزیبلٹی ہے اس کے بارے میں جھوٹی خبر چلا کر اس کے شیئرز کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی کسی کمپنی کو اگر نقصان پہنچانا ہو تو کسی نیوز پیپر میں یا کسی ایسے میگزین میں کوئی ایسی نیگیٹو بات کر کے اس کی زمان پہ پہنچی ہوئی جو اس کی جو ایک کامیابی ہے اس کو زمین بوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے، بلکہ پریکٹیکلی بہت ساری اگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آج کا ہمارا سوشل میڈیا کا دور جو ہے، ہمیں ایک عادت ہے فارورڈ ایز ریسیو، اور اس میں اہم نقطہ جو سمجھنے کا وہ یہ بھی ہے کہ خاص کر قرآن مجید یا ہمارے دین سے متعلقہ بہت ساری پوسٹ جو آتی ہیں جو کہ ان اتھینٹک ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی اچھی خبر سمجھتے ہوئے فارورڈ کرتے جاتے ہیں، کسی حدیث کے ساتھ منسوب کر دیا، کسی صحابی کے ساتھ منسوب کر دیا، اور خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بے شمار اقوال جو ہیں، ہر دوسرا قول جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو نسبت دے کر اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے۔ اور جب اس کے بارے میں کوئی ریفرنس آپ پوچھیں اگر، تو کسی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، کہ بغیر ریفرنس کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وہ اس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، دیکھنے میں بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کا فتنہ جو ہے وہ چھپا ہوگا۔ تو اس بارے میں ہمیں خاص احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر اس سے اوپر اور جو ہے، آج کل اے آئی کا جو دور آ گیا ہے، اب اے آئی جنریٹڈ جو وائس میسیجز ہے، یا خاص طور پر اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیو ویژولز جو ہیں، ویڈیو میسیجز یا ویڈیو کلپس جو ہیں، اب وہ فائن ٹیون کر کے ان کی ایکوریسی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو اندازہ بھی کرنا تھوڑا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، پھر بھی جو جانتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کلپ ہے یا جو بھی مواد ہے، لیکن وہ اس میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اور مزید حقیقت کے قریب تک چلے جاتے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں تو یہ فتنہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ پنپتا چلا جا رہا ہے، اور بھی زیادہ سینسیٹیو اور بھی زیادہ کریٹیکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں خاص طور پر آج کے دور میں اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا جو پریونٹیو میئر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہ بڑا بہترین اور زبردست ہے، کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ پہنچاتے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آج ہمارے درمیان بذات خود موجود نہیں، لیکن قرآن و سنت جو ہے ان کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی صورت میں، احادیث کے مجموعے کی صورت میں، پھر ان کے اوپر پوری تحقیقات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اس کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اگر کوئی خبر ہمارے پاس پہنچے تو اس کو تو ہم یا اولی الامر کی طرف لوٹائیں، اور پھر
قرآن اور سنت کی طرف لوٹا کر اس میں تحقیق کر کے اس کے مطابق ہمارے معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو کم از کم نکال سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایسے فتنوں کا حصہ بننے سے بچا سکتے ہیں۔ تو لہذا خبر کا پھیلانا بلا وجہ، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کو سنت نبی، قرآن و سنت اور اولی الامر تک لے کر جانا تاکہ صحیح نتیجہ اخذ کر کے کسی فتنے سے بچا جا سکے، یہ پریونٹیو میئر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس آیت میں تذکرہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی کس طرح ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کسی بھی فتنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جھوٹ کا ساتھ دینے والا، جھوٹ کو مطلب پھیلانے والا، یقیناً یہ بھی بہت بڑی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارا بڑی سزا کا مستحق ہے، وہ یقیناً ہے۔ وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ فضل اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر، ورحمت اور ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو ضرور تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ بچتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم یقیناً شیطان کے باتوں میں پیچھے لگ کر ضرور نقصان اٹھاتے۔ یہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق اگر نہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے یا تو قرآن مجید میں مطلب تذکرہ کر دیں کہ یہ جو یہودی ہیں یا منافق جو ہے ان کا طرز عمل کیسا ہے، ان سے بچ کر رہنا وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دی گئی، اور پھر ان کے اوپر سوچ بچار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ صحیح انداز میں سوچ بچار کرنے والے جو لوگ ہیں ان تک خبر پہنچاؤ۔ بہت سارے واقعات اس وقت تھے، بہت سارے معاملات تھے جو ان خبروں کی بنیاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ملی، تو اس کے جو کریکٹیو میئر جو ہیں وہ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کامیابی جو ہے وہ ان کو ملی۔ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے یہ ساری وضاحت جو ہے موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر واضح کر دیا اور ہمیں پریونٹیو میئر جو ہیں وہ بتا دی کہ ایسی خبروں کو پھیلانے سے بچو، اور اگر کوئی ایسی سینسیٹیو انفارمیشن ہے تو اس کو پھیلانے کی بجائے وہ جو اولی الامر ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرو اور ان کے ساتھ یہ سب معاملات لے کر آؤ تاکہ اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس کے مطابق معاملات کو درست کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس وقت کے دور کے اعتبار سے بھی اور آج کے دور کے اعتبار سے بھی یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری گائیڈ لائن دے دی ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے یا جنگ جو ہے یا قتال جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ اب منافقین جو ہیں، جیسا کہ پہلی آیت جی 83 سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کا جو ایک جوش اور ولولہ ہے اس کو پست کرنے کی کوشش جو ہے وہ تھی، یا دیگر بہت سارے معاملات میں مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، منافقین کے بہت سارے رویے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنی جو جنگ ہے یا جو قتال جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں۔ لا تکلف الا نفس کا، نہیں آپ تکلیف دیے جاتے مگر اپنے نفس کا۔ آپ کے بارے میں آپ سے جو سوال ہوگا یا آپ کی جو ذمہ داری ہے جہاد کے معاملے میں، وہ تو آپ کے اپنے نفس تک محدود ہے، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں وہ حرز المؤمنین، ہاں البتہ ترغیب دیں مومنوں کو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مومنوں کو ترغیب دیتے رہیں، ان کو تلقین کرتے رہیں، ان کو تاکید کرتے رہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو مطلب روحانی طور پر بھی اور دیگر جسمانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی ان کو جنگی حکمت عملی یا جہاد کی اہمیت اور فضیلت یا اس طرح کے میٹر جو ہیں ان کی ترغیب اور تاکید جو ہے وہ کرتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جہاد میں کس طرح سے کیا کون کر رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اپنے نفس تک محدود ہوگی۔ آپ کو اپنے نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں ذمہ داری آپ نے پوری کر دی تو اس کا ایک مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک الگ سے ہے۔ اصل اللہ ان یکف باصل، اصل اللہ ان قریب ہے کہ اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان یکف کہ روک دے بأس لڑائی کو، اللہ زین کفروا ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو روک دے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہنے کی خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ جو
लड़ाई कर रहे हैं तो इसका नतीजा जो है यकीनन खैर होगा, यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से भलाई और नुसरत की सूरत में होगा। और ये काफिर जो है ये यकीनन पसपा होंगे, ये यकीनन जो है वो बैकआउट होंगे, या यकीनन ये मगलूब होंगे। तो यहाँ पर एक खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली। और फिर इसमें अगर हम जंग का पूरा एक सिनेरियो देखें, आम हालात में हम बात करते हैं कि हम हालत जंग में है, अक्सर हमने सुना है कि हम हालत जंग में है। तो जंग का एक वसी कंसेप्ट जो है या वसी तसव्वुर जो है वो ये है कि जंग जो है वो दर हकीकत एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए होती है। उस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कई दफ़ा कई साल या कई दहाइयाँ या सदियाँ लग जाती हैं। उस पूरे मकसद को हासिल करने के बीचों बीच छोटे छोटे मार्के होते हैं, छोटी छोटी झड़पें होती हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स जो हैं उनकी शक्ल में कुछ मिशन जो हैं वो होते हैं, छोटे छोटे वाकयात जो हैं वो होते रहते हैं। वो छोटे छोटे वाकयात दर हकीकत एक बड़े मकसद की के हसूल के लिए एक पूरी कोशिश होती है। तो जंग जो है एक ज़ाहरी तौर पर एक छोटा सा मार्का भी हो सकता है जो कि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना लगी और उसका कोई नतीजा निकल आया, वो एक छोटा पैकेज हो सकता है। लेकिन एक वसी तर पैकेज जो है कि अल्टीमेट जो गोल है उसको अचीव करना दर हकीकत ये एक वसी कंसेप्ट है जंग का। तो उस एतबार से अगर देखें कि ये छोटी मोटी झड़पें जो हैं वो होती रहेंगी, आपको इस तरह से मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा, मुनाफिकीन की इस तरह से मतलब खबरें आती रहेंगी, उनके ऊपर आपको कुछ फाइन ट्यून करके कुछ बेहतरीन अंदाज में हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। आपको छोटे छोटे ग्रोह जो हैं, ये सारी इससे पहले आयात में गुजर चुकी कि छोटे छोटे ग्रोहों की शक्ल में भी आपको निकलना भेजना पड़ेगा कुछ मिशन के ऊपर। कुछ बड़े मार्के जो है वो भी इस बीच में आएंगे। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अनकरीब अल्लाह ताला आपको फतह जो है वो जरूर देगा। और तुम और आप जो है वो देखोगे कि मुसलमान ये काफिर जो हैं वो लड़ाई को छोड़कर भाग गए हैं या पसपा हो गए हैं या मगलूब हो गए हैं। इसकी एक तफसीर जो है वो हमें बुखारी के एक रिवायत से मिलती है, जो कि हजरत अदी बिन खातम रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में दो शख्स आए। एक तंगी मैशत मैशत की तंगी की शिकायत कर रहा था और दूसरा रहजनी की शिकायत कर रहा था। एक का मसला ये था कि मेरा मुआश जो है बड़ा तंग है, और दूसरा जो वह कह रहा था कि मैं सफ़र वगैरह करता हूँ तो रास्ते में जो रहजनी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदि, क्या तुमने हीरा को देखा है? हीरा हा के साथ। मेरा तलफ़ुज़ जो है वो या अरबी ग्रामर जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत माजरत अगर कुछ अल्फाज में कमी बेशी होती है तो बहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, क्या तुमने हीरा को देखा है? तो मैंने अर्ज किया कि नहीं, ताहम उसके मुतालिक सुना है। तो फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा हुई तो तुम देखोगे कि एक औरत हीरा से निकलकर, ये किसी इलाके का नाम है गालिबन, हीरा से निकलकर चलकर काबा का तवाफ करेगी और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। मैंने अपने दिल में कहा कि किबला किबला तय के डाकू जिन्होंने शहरों में आग लगा रखी है कहाँ चले जाएंगे? यानी रास्ते में इतने बड़े राहजनी के वाकयात होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये पूरा जो इतना लंबा रास्ता जो है वो महफूज हो जाए? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अदी, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम जरूर कसरा के खजानों को फतह करोगे। ये उस वक्त की बात है जब अभी मुसलमान जो है वो बड़े कमज़ोर हैं और उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो अपने छोटे छोटे कबाइल जो हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। और हदीस मुबारक में आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं कि तुम कसरा के खजानों को, उस वक्त की बड़ी सल्तनत जो है वो तुम्हारे ताबे आ जाएगी। अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम जरूर कसरा के खजानों को फतह करोगे। मैंने कहा, कसरा बिन हरमज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसरा बिन हरमज। और ए आदि, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो जरूर ऐसे शख्स को देखोगे जो जो मुट्ठी भर कर सोना या चांदी लेकर ऐसे आदमी की तलाश में निकलेगा जो उसे कबूल कर ले, लेकिन कोई उसे कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। तो हजरत अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि दो बातें तो मैं देख चुका हूँ। मैंने हेरा से चलकर काबा तक का तवाफ करने वाली औरत को भी देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं था, और मैं खुद उन लोगों में शामिल था जिन्होंने कसरा बिन हरमज के खजाने फतह किए।
تو اتنی بڑی بڑی فتوحات کا جو مطلب خوشخبری جو ہے وہ تو، یا اس کی پیش گوئی جو ہے وہ، پیشین گوئی جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ بھی کی، اور جن کا ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری مسلمانوں کے لیے کہ اگر اسی طرح سے آپ ڈٹے رہیں جہاد کے راستے پر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ اس سے نوازے گا۔ واللہ اشد باسن، اللہ تعالیٰ سخت ہے، شدائی زیادہ سخت ہے لڑائی میں، وہ اشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ لڑائی کے معاملے میں جب مدد کرتا ہے مسلمانوں کی، تو یقیناً مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہو کر ایک شدید جو رد عمل جو ہے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سختی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے یا اس کی سرزش کرتا ہے، تو یقیناً اس سے زیادہ سزا دینے والا سخت بھی کوئی نہیں۔ من یشفع شفاعتن حسنہ، جو کوئی سفارش کرے نیک بات کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ سفارش کا تذکرہ ہے۔ یہ سفارش جو ہے عام طور پر شفاعت جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے قیامت کے بارے میں۔ عام طور پر شفاعت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شفاعت ہوگی، کون شفاعت کرے گا، کس کے حق میں شفاعت ہوگی، یہ سارا کا سارا جو ہے اس کے بارے میں کافی ساری تفصیل جو ہے وہ سیپریٹلی ہم کبھی کبھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں آیات کے مطابق۔ لیکن یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو سفارش یا شفاعت کا تذکرہ ہے، یہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سفارش یا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو آج کے دور میں ہمارے لیے اس کا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا، یا پھونک پھونک کر قدم رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتن، جو کہ سفارش کرے نیک بات کی سفارش کسی کے بارے میں، یکن لہ نصیب منہا، تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس سے۔ تو اس اچھے کام میں یا اس نیکی یا بھلائی کے کام میں اس کا حصہ یا اس کو اجر جو ہے اس کا ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا، کسی بری بات کی یا کسی برے عمل کی یا کسی برے کام کی یا کسی برے شخص کی کوئی سفارش کرے تو یکن لہو کفل منہا، تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، تو اس کا برائی میں حصہ ہوگا۔ جو اچھی سفارش کرے گا کسی کی مدد کرنے کے لیے اور اس کا نتیجہ یقیناً اچھا ہوگا، تو اس کی اچھائی میں وہ حصہ دار ہوگا۔ اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کی برائی کا بھی وہ ضرور حصہ دار جو ہے وہ ہوگا۔ یہاں پر ایک تو پچھلی آیات کے کنٹیکس میں اگر دیکھیں تو جہاد کے بارے میں ہے، تو آپ جہاد میں پریکٹیکلی حصہ لینے کے لیے ان کی مدد کیجیے، ان کی ان کا ساتھ دیجیے، اور ان کو پورا مطلب ٹریننگ وغیرہ دیجیے۔ جو اچھے انداز میں اس میں شامل ہوگا یقیناً وہ اچھا اجر پر کمائے گا، لیکن جو برائی کے ساتھ اس میں شامل ہوگا یقیناً اس کا انجام جو ہے وہ بھی برا ہوگا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے یا آج کل کے یا بعد کے معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ایک خاص اہمیت اور افادیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے، پھر اسے اس سفارش کرنے کے سلسلے میں کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ اسے قبول کر لے، تو وہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ یعنی کہ کسی کی سفارش کی، کسی کو جاب پہ لگانے کے لیے یا کسی کو کام دلانے کے لیے یا کسی کو کوئی مطلب کسی انصاف کے لیے یا کسی بھی معاملے میں، اور اس سفارش کے بدلے میں پھر اس نے اگر کوئی تحفہ لے لیا، کوئی رقم لے لی یا کوئی ہدیہ لے لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سود کے دروازے کو کھول لیا۔ یعنی اس نے اپنے لیے ایک جہنم کا دروازہ جو ہے وہ اپنے لیے کھول لیا، جس نے کو اس مقصد کے لیے سفارش کی یا کسی کی مدد کی یا کسی کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے بخاری سے، اور مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی سفارش کرو، یعنی اس کے لیے کچھ انتظام کرو، کچھ مدد کرو، اگر تم خود نہیں مدد کر سکتے تو کسی کو کہہ کر اس کی کوئی مدد کرا دو، اس میں تمہارا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ بہت ہی وسیع مفہوم جو ہے اس کا ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اگر ہم روایت دیکھیں اس کے بارے میں تو یہ بخاری کی ایک روایت ہم دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مخزومی عورت کے سلسلے میں جس نے چوری کی تھی، قریش کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے کہا کہ کون اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے، اور کون اس معاملے میں آپ سے سفارش کی جرت کر سکتا ہے؟ تو سوائے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اور ان کو نہ ملا، تو انہوں نے حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو سفارش کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسامہ کی سفارش سن کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی متغیر ہو گئے، بہت ہی غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کی سفارش کرنے آئے ہو؟ کہ اللہ نے حد مقرر کر دیا اور اس حد کو توڑنے کے لیے تم سفارش کرتے ہو، یا اس کی کوشش کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں جو اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا میں ہم جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کو ساتھ دینے کے لیے ان کی گارنٹی دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، تو اس میں بڑی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کی سفارش کر دیں جو کہ برائی والا ہو، یا ایسے برے کام کی سفارش کر دیں جس کے ذریعے سے کوئی برائی پھیلتی ہو، یا اس طرح کے کچھ معاملات ہوں، تو وہ برائی کی طرف اگر نکل گیا میٹر تو اس کا برائی میں حصہ جو ہے وہ اس کا ہوگا۔ ہاں البتہ اچھے کام کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، اچھی جگہ پر اچھے مقصد کے لیے کسی کی سفارش کرنا، مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ ہو کر آگے آگے چلنا کہ تم چلو میں تمہارا کام کرتا ہوں، یا میں تمہارا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کرا دیتا ہوں کسی کسی دین کے کام کے لیے، یا دیگر بہت سارے معاملات میں، تو یقیناً اس نیک کام میں اگرچہ تھوڑا سا مدد کر کے یا تھوڑی سی سفارش کر کے، جو سفارش کرنے والا، مدد کرنے والا جو پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، یا بھول چکا کہ کہاں تک وہ پہنچی ہوگی اس کی سفارش کا نتیجہ، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیلکولیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی جاری رہتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو کیلکولیشن ہے، چاہے وہ برائی کے کام میں نیگیٹو کیلکولیشن ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ڈاٹا بینک جو ہمارا سیونگ چل رہی ہے اس میں وہ کیلکولیشن جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ وقان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی دیکھ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، جو کچھ جس انداز سے کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب دعا دی جائے تم کو، بِتَحِيَّةٍ، کوئی دعا، اور جب تمہیں کوئی تحیت دی جائے تو تم فحیو، تو تم جواب دو اس تحیت کا یا اس دعا کا، بھی احسن منہا، اس سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، یا اس سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ، او ردوہا، یا تم اسے لوٹا دو اسی طرح سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ ہمارے جو حدیث کی جو مدرسہ چل رہی ہے اس میں ہم آج کل ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے، اس میں دو پہلو جو نظر آتے ہیں۔ ایک تو تحیت جو ہے وہ سلام کے بارے میں ہے، کہ جب کوئی سلام لے تو اس کا جواب جو ہے اس کے اچھے طریقے، اس سے اچھے انداز میں دو، یا کم از کم اسی انداز میں اس کو واپس لوٹا دو۔ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس کے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دینا، یا کم از کم جتنی سلام ملی ہے، اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو اس کے جواب میں پھر وہیں تک محدود رہنا پڑے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھو، کوئی میل جول میں جب ہوتا ہے تو کوئی حال چال پوچھتا ہے یا کسی کے لیے دعا کرتا ہے کوئی، تو اس کے بدلے میں اس کو اچھے انداز سے، اس سے بہتر دعا جو ہے وہ اس کو دو۔ تو اس کی بہت ساری تلقین جو ہے وہ مختلف انداز سے ملتی ہے۔ ہم اپنے حدیث کے لیکچر میں، حدیث کے سبق میں آج کل یہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، جو لہٰذا میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن ایک آدھ جو ہے روایت جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں، کہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے
मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, जनाजों के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यानी सलाम का जवाब देना जो है ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। एक और बुखारी और मुस्लिम से रिवायत देखते हैं। हजरत अबू सईद खदरी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम उन्होंने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, हमारी ये मजालिस बहुत ज़रूरी हैं कि क्योंकि क्योंकि यही हम आपस में बातचीत करते हैं। उस वक्त यानी कि कोई इस तरह से मजलिस या महफिल या जगह तो मुख्तस नहीं थी जहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते, तो रास्तों में बैठ जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रास्तों में बैठने से बचो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक यही जरिया है जिसके ज़रिए से हम आपस में बातचीत करते हैं। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बैठे बगैर नहीं रह सकते तो रास्ते का हक अदा करो। तो सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें नीची रखना, लोगों को अजियत देने से बाज रहना और सलाम का जवाब देना, ये रास्ते का हक है। और हक हक बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना, ये रास्ते का हक है। यानी कि रास्ते का हक में ये भी है कि अगर तुम रास्ते में हो, कहीं पर बैठे हो, खड़े हो या गुजर रहे हो, तो रास्ते में जो गुजरने वालों को सलाम करना या सलाम का जवाब देना जो है ये भी रास्ते का हक है। और सलाम का जवाब जो है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह हदीस के मजलिस में, कि जो बैठा है वो जो चल रहा है वो बैठे हुए को सलाम करे। तो बाजार में अगर हैं तो जो बैठे हुए लोग हैं, जो चलने वाले लोग हैं, वो सलाम करेंगे बैठे बैठे हुए लोगों को। तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों की निस्बत से है, तो बैठे हुए लोगों के ऊपर है कि जब कोई चलता हुआ सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए, ये भी रास्ते का हक है। इस तरह से और भी बहुत सारी हमें रिवायात मिलती हैं कि किस तरह से सलाम का जवाब जो है वो अच्छे अंदाज में वापस लौटाना चाहिए, या दुआ कोई दे अगर तो उस दुआ के बदले में अच्छी तौर पर बेहतर अंदाज में उसको दुआ जो है वो लौटानी चाहिए, उसके हक में भी दुआ करनी चाहिए। ये उसका हक है जो दुआ जो है वो कर रहा है। इन अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हिसाब, हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। ये जो नेकियां इस अंदाज से तुम जमा करोगे, जैसा कि सलाम के बारे में भी, कि जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा 10 नेकियां, जिसने वाल साथ रहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया 20, और जिसने बरकातहू का इजाफा कर दिया उसके लिए 30 नेकियां। और ये कैलकुलेशन जो है ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उस कैलकुलेशन को पूरा एक्यूरेट रखेगा, और पूरी की पूरी कैलकुलेशन जर्रा बराबर भी जो है वो आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा जब वो उसका वक्त आएगा। तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही। सिर्फ अल्लाह ही है जो लायक इबादत है, लायक परस्तिश है, लायक बंदगी है, लायक इताअत है कि जिसकी इताअत की जाए। इसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई काबिल परस्तिश नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी इताअत की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी दर हकीकत अल्लाह की इताअत है, और क्योंकि अल्लाह की इताअत की मार्फत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मिली, तो लिहाजा उसी तरह से बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है वो भी आती है। तो कोई माबूद नहीं माँ सिवाय अल्लाह के। ला यजमअन्नकुम, अलबत्ता जरूर इकट्ठा करेगा तुम्हें, इला यौमिल कियामती, कियामत के दिन, ला रैब फीही, जिसमें कोई रैब नहीं, और उस दिन के आने में कोई रैब नहीं। यकीनन अल्लाह ताला उस दिन सबको इकट्ठा करेगा, हमें उस दिन के बारे में कोई रैब नहीं रहना चाहिए हमारे दिलों में। वमन असदकु, और कौन ज्यादा सच्चा है मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर हदीसन बात में। और कौन ज्यादा सच्चा है, ये पक्का है कि बात करे कोई, उसका कोई कौल हो और उसके ऊपर डट जाए और उसको फिर वो सच सच ही हो, ये इससे ज्यादा सच्चा जो है, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ने जो कौल मतलब जिक्र कर दिया वो हकीकत है कि तुम्हें क्यामत के दिन वो जरूर जमा करेगा, और उसके क्यामत के दिन में किसी शक में भी ना पड़े रहना। लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि आज ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है उसके साए में अपने आप को रखो, और उसी कलमे के गलबे के लिए तुम कोशिश करो, ज़ाती तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी, और छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी, जिस जिस तरह से तुम्हारे लिए मुमकिन है, तुम उसी कलमे के नीचे रहते हुए अपने मामलात को चलाओ। और क़यामत के बारे में किसी किस्म का शक जो है वो नहीं रखना, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कौल है, और अल्लाह ताला का कौल जो है वो हमेशा सच पर मुबनी है और सच्चा है, पक्का है। और बहुत सारे कौल अल्लाह ताला के हमारे सामने, जो इससे पहले हमारे वहम गुमान में भी नहीं थे, आज हकीकत बनकर हमारे सामने है। और यकीनन जो कौल जो आज हमारे सामने नहीं, जो मुस्तकबिल की खबरें हैं, वो भी इसी तरह से हकीकत बनकर हमारे सामने ज़रूर आएंगी। तो लिहाजा इस बारे में किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
تو اللہ ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे मामलात का सही फहम के साथ उसके ऊपर अमल करके अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी इजाज़त चाहते हैं, इसके साथ ही मजलिस से सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। आज का जो हमारा सबक था उसमें अहम नुक्ता कि ख़बरों को फैलाना आजकल बड़ा मशहूर एक जुमला है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। गो के एक सियासी पस मंज़र में था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड से हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख्वाम ख्वाह से बिला वजह से इंफॉर्मेशन को, मालूमात को, झूठी हैं या सच्ची हैं, उनको आगे फैलाते रहना जो है वो, उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अच्छा मैसेज जो है या अच्छा पैगाम जो है, जो ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक सोर्सेस हो, उसको यकीनन उसकी तालीम देनी चाहिए, उसकी तरगीब करनी चाहिए। लेकिन फितने से हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोच और विचार की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को ऐसे फितनों से बचा सकें। और ये ऐसे फितने हैं जो दिन ब दिन और ज़्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं और ज़्यादा फाइन ट्यून होकर बड़े फितनों में कन्वर्ट होते रहे हैं, यानी ये फितना बढ़ता चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितने की सही समझ बूझ भी अता फरमाए और उससे बचने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।